الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ نیا باب ہے کتاب الصلاۃ کا، باب نمبر 4، باب سترۃ المصلی، یعنی نمازی کے سترے کا بیان. یہ چوتھا باب ہے کتاب الصلاۃ کا. پہلا باب کیا تھا؟ پہلا باب نہیں، کتاب الطہارہ میں، وہ کتاب الطہارہ میں 10 باب تھے. پھر دوسرا کتاب الصلاۃ میں پہلا باب تھا باب المواقیت، پھر باب الاذان، وہ داخل ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے. پھر ایسے ہی اذان کے بعد پھر اب نماز کی تیاری، تو اس کی شرطیں کیا ہے، شروط الصلاۃ. اب اس کے بعد سترۃ المصلی، جو نماز کے مستحبات میں سے ہے. تو یہ چوتھا باب ہے. اس چوتھے باب کا یہ پہلا درس ہے. تو شروع میں اس باب کی وضاحت کر رہا ہوں. باب سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کا بیان. نماز میں ہم سترے کا اہتمام کرتے ہیں یا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دیکھیے، سترے کی اتنی اہمیت ہے کہ مستقل ایک باب اہل علم کتب فقہ میں، ایسے ہی کتب حدیث جس میں احکام، جس میں فقہی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، الگ سے ایک باب باندھتے ہیں. تو ادھر یہ باب مستقل ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی بلوغ المرام میں ذکر کیا. تو سترہ کا معنی کیا ہے اور سترۃ المصلی کا کیا معنی ہے؟ باب سترۃ المصلی، تو سترہ کا کیا معنی ہوتا ہے عربی میں، اور پھر دونوں معنی ایک ساتھ، دونوں لفظ ایک ساتھ لیا جائے سترۃ المصلی، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو السترہ لغہ میں ما یستر بہ مطلقاً، کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے ڈھاکا جائے، جس سے ڈھانپا جائے، جس سے چھپایا جائے. کسی چیز سے چھپانا یا کسی چیز کو چھپانا، ڈھانپنا، وہ کیا ہے؟ اس کو کہیں گے سترہ. یہ لغوی معنی ہے. اور سترۃ المصلی سے مراد یہاں کیا ہے؟ ہاں، تو ادھر سترۃ المصلی سے کیا مراد ہے؟ ہاں، کس کے بعد بھائیوں معقول جواب ہے؟ یعنی محراب، سامنے دیوار ہو. اچھا، سترۃ المصلی سے مراد جسے نمازی اپنی سجدہ گاہ کے آگے نصب کر لے یا کھڑا کر لے یا رکاوٹ بنا لے، خواہ دیوار ہو یا ایسے ہی ستون ہو یا ایسے ہی عصا ہو، پیڑ ہو، بلکہ کوئی دابہ ہو. دابہ مان لیں سامنے بکری ہے، گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اپنے آگے جو بھی آدمی نصب کر لے، کھڑا کر لے، تاکہ وہ ایک رکاوٹ بنا رہے. مصلی، اور اس کے بعد اگر کوئی مثلاً آ رہا تو ایک سامنے ایک حاجز، ایک رکاوٹ، کوئی چیز نصب کر لے، یہ مراد ہے سترۃ المصلی سے. یہ سترہ جو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ نماز میں اس کا اہتمام کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مسنون ہے بالاتفاق، یا واجب ہے؟ کچھ اہل علم نے واجب کہا، لیکن صحیح جو ہے کہ یہ مستحب ہے. کس کے لیے؟ دیکھیے، نمازی کی 3 حالت ہوتی ہے. یا تو نمازی امام ہوتا ہے، یا تو نمازی مقتدی ہوتا ہے، یا تو منفرد ہوتا ہے. تو یہ سترہ کس کے لیے مستحب ہے؟ یہ تینوں قسم کی نمازیوں کے لیے، یا اس میں تینوں میں سے 2 یا 1 کے لیے؟ تو اس کا جواب ہاں، بالکل امام کے لیے اور منفرد کے لیے. تو یہ مستحب ہے امام کے لیے اور ایسے ہی منفرد کے لیے. اچھا، مقتدی کے لیے اس کا اہتمام کرنا یہ حقیقت میں یہ ثابت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام کا سترہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہوتا ہے. تو امام کا سترہ یہ مقتدی کے لیے بھی سترہ ہوتا ہے. امام کا سترہ رہنا کافی ہے مقتدیوں کے لیے، تو الگ سے
مقتدی کو سترا رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ پہلی بات کہ مستحب ہے امام اور منفرد کے لیے۔ اچھا، دوسری بات، اگر آدمی عام میدان میں پڑھ رہا ہے، باہر پڑھ رہا ہے، صحرا میں پڑھ رہا ہے، یا ایسے ہی جنگل میں پڑھ رہا ہے، تو کیا وہاں بھی یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے سترے کے؟ یا کہیں گے یہاں کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی آنے والا نہیں؟ وہاں اور ضروری ہے۔ اچھا، وہاں بھی مستحب ہے، تو وہاں بھی مستحب ہے۔ تو چاہے آپ مسجد کے اندر ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مکان کے اندر، چاہے مکان مسجد ہو یا گھر ہو، اس کے اندر یا عام میدان یا خالی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں بھی مستحب ہے۔ اچھا، کیا یہ استحباب تب بھی باقی ہے اگر پورا یقین ہو رہا کہ کوئی آنے والا ہے ہی نہیں؟ مثلا ہم اس جگہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مان لیتے اس جگہ پر، ابھی اس جگہ پر ہم لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، اب سب چلے گئے اور ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، یا کہ اتنے لوگ سب درس سن رہے ہیں اور وہ بھائی مثلا تاخیر سے اور وہاں نماز انہوں نے نہیں پڑھی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر جانے والا نہیں ہے، تو کیا وہاں بھی سترے کا اہتمام کرنا مستحب ہے؟ یا کہا جائے گا یار جب کوئی آنے ہی والا نہیں ہے، یا پورے کمرے میں اکیلے ہوں، پوری مسجد میں اکیلے ہوں، تو بیچ میں پڑھ لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ مستحب ہے یا نہیں؟ یہاں بھی استحباب، تو یہ مستحب ہے۔ اگرچہ پورا یقین ہے آپ کو کہ کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے، آنے یا نہ آنے کا خدشہ ہو یا نہیں ہو، تب بھی سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ تو یہ تمام حالات ہیں، آدمی امام ہو یا منفرد، مکان کے اندر پڑھ رہا ہے یا عام فضا جگہ میں پڑھ رہا ہے، ایسے ہی چاہے یہ خدشہ ہے کہ کوئی آنے والا ہے، گزرنے والا ہے یا نہیں، یہ تمام حالات میں مستحب ہے۔ اور اختلاف اس میں واقع ہوا کہ کیا واجب ہے یا نہیں، لیکن صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ اب اس کے بعد یہ بنیادی چیزیں واضح کرنے کے بعد، اب ادھر اور اتنی تاکید ہو جانے کے بعد کہ مستحب ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا یہ کیوں اس طرح یہ مستحب اس کو قرار دیا گیا، یا کہیے یہ سترے کا اہتمام کرنے کے فائدے کیا ہیں، اس میں فائدے کیا ہیں؟ تو کیا کس کے بعد جواب ہے اس کا؟ کیا فائدہ سترے کا اہتمام کرنا؟ بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہم لوگ دیکھتے ہیں، مسجد میں بیچ میں اللہ اکبر کر کے پڑھ رہے، پورا سامنے پورا کھلا ہوا میدان دکھ رہا ہے ایک دم مسجد کے آخر تک، ان کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو تاکہ سمجھ میں آ جائے اس کے کچھ فائدے ہیں یا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، بس یہ حکمت کہا جائے گا تعبدی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہم بس آپ کا سمعنا واطعنا کر رہے ہیں، کہ اس حکمت تعبدی کے ساتھ ایک تو عبادت تو ہی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں گے، اور بھی فائدے ہیں۔ فائدے ہیں یا نہیں؟ فائدے، تو فائدے کیا ہے؟ ہاں، تشویش سے بچنے کی۔ اچھا، تشویش سے آدمی بچ جائے گا۔ اچھا، اور اس میں ہے کہ عبادت میں خلل ہوتا ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے، تو جو عبادت میں نماز میں خلل کا خدشہ ہوتا ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ اچھا، اور بس اتنے فائدے؟ ایسے تو نہیں آپ لوگ جو جواب نہیں دے رہے وہی بیچ مسجد میں پڑھتے ہو آپ لوگ؟ اچھا اچھا، اس کے جو فائدے نمازی کے سامنے سے گزرنا ہے، جس سجدے کے اندر سے گناہ ہے، اس لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ گزرنے والا اس کے بعد گزرے نہ وہ اپنی نماز میں خلل ڈالے، نہ ایسے گزرنے والے کو گناہ میں ڈالے یا رکنے کا سبب بنے کہ انتظار کرتا رہے۔ چلیے، کئی فائدے آپ لوگوں نے ذکر کیا، اختصاراً اس کے 4 اہم فائدے میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ سترے کا اہتمام کرنے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، آپ کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور اس میں وہ حدیث قولی بھی حدیث مروی ہے، عملی بھی حدیث مروی ہے۔ آپ حالت سفر میں یا حالت اقامت میں سترے کا اہتمام کرتے تھے، تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ سب سے اہم فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہ آدمی جب سترے کا اہتمام کرتا ہے
تو اس کی نماز کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی نماز محفوظ ہو جاتی ہے. کس چیز سے؟ شیطان کے گزرنے سے. جو شیطان گزرتا ہے اور نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ نماز کو وہ کاٹنا چاہتا ہے، جس طرح کہ ابو داؤد ابن خزیمہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها، کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو سترے کو سامنے رکھتے ہوئے سترے کے ساتھ پڑھے اور اس سے قریب ہو جائے. لا يقطع الشیطان علیہ صلاته، لا يقطع الشیطان علیہ صلاته، ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کی نماز کو کاٹ دے، خلل پیدا کر دے. نماز ظاہری لفظ میں جائیں گے تو قطع صلاۃ سے مراد یعنی نماز باطل ہونا، تو جو بھی ہو اس طرح یعنی خلل پیدا کرتا ہے شیطان. اور اس حدیث سے واضح ہے اگر آپ نے سترے کا اہتمام کیا تو پھر وہ آپ کے اور سترے کے درمیان نہیں آئے گا، اور اس طرح پھر نماز آپ کی محفوظ رہے گی شیطان کے اس سازش سے جو چاہ رہا کہ آپ کی نماز کٹ جائے، باطل ہو جائے اور فاسد ہو جائے اور اس میں وہ خلل ڈال دے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی نگاہیں جو ہوتی ہیں پس ہو جاتی ہیں، سترے کے اندر ہی اس کی نگاہیں رہتی ہیں. یہ فطری طور پر جب آگے رکھ کے پڑتا ہے تو اس کا ذہن اس سترے کے بعد اس کی نگاہیں نہیں جاتی ہیں، تو اس کی نگاہیں وہیں تک محدود رہتی ہیں. اس طرح یہ اقرب ہوتا ہے کہ آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے. پھر ایسے ہی اس کے دل میں اس کا دل منتشر نہیں ہوتا ہے، دل کے اندر اور خیالات اور باتیں نہیں آتی ہیں. ایسے ہی اس کی نگاہیں بھی محصور رہتی اس جگہ تک جس سے نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ بندہ ادا کرتا ہے، تشویش کا سبب نہیں بنتا، اس کا ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا، اس کی نگاہیں بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکتی ہیں. لیکن جب ایسے ہی خالی رہتا ہے، سامنے کچھ نہیں رہتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ دور تک دیکھے، مسجد کا محراب دیکھے، بلکہ قرآن محراب میں جو آیت لکھی وہ بھی پڑھنے لگے. اور ایسے ہی دل کا بھی اس طرف ظاہر بات ہے جب نگاہ دور تک جا رہی تو نگاہ بھی دور تک جائے گا، جب نگاہ دور تک جا رہی تو دل بھی اس کا دور تک جائے گا، اس میں اور بھی خیالات آ سکتے ہیں، کھڑکیوں کے بارے میں سوچنے لگے گا محراب بہت اچھا بنا ہے اس کے بارے میں، یا پھر ایسے اگر کھڑکی ہے اس کے بعد لوگ جا رہے ہیں تو اس میں نظر جانے لگی کہ دل بھی خیالات اس کے بڑھ جائیں گے جب نگاہ بھائیوں دور تک یہ جائے گا. لیکن جب آپ سترہ کا اہتمام کریں گے تو آپ کی نگاہ وہیں تک محدود رہے گی، تو دل میں بھی وہ خیالات، دل میں ایسے باتیں نہیں آئیں گی جو نماز سے ہٹ کر ہو. تو خلاصہ کیا رہے گا کہ خشوع خضوع آپ کی نماز میں پائی جائے گی. چوتھا فائدہ سترے کا یہ ہے کہ اس میں مصلی کا بھی فائدہ ہے اور ایسے ہی جو گزرنا چاہ رہا اس کا بھی فائدہ ہے. کس طرح مصلی کا فائدہ ہے اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی گزرنا چاہے تو اس کا بھی فائدہ ہے. مصلی کا فائدہ اس طرح ہے کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اگر سامنے سے ایسی چیزیں گزر رہی ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. جس طرح کی حدیث میں آتا ہے المرأة والحمار والکلب الاسود، تین چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے. عورت کے گزرنے سے آگے سے کتا اور کالا کتا اور ایسے ہی گدھا، اور یہ مستقل حدیث آئی گی، اس وقت اس کی وضاحت کی جائے گی، تفصیلی بات ہے. لیکن جس سے نماز باطل ہونے کی خدشہ تو بات پھر نہیں ہوگی، نماز آپ کی محفوظ رہے گی، نماز باطل نہیں ہوگی. پھر ایسے ہی اگر اس آدمی اس شخص کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم جو نقص اور تشویش آپ کی نماز میں آ رہی اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. مالک آدمی گزر گیا، نماز باطل نہیں ہوئی لیکن نقص آپ کی نماز میں داخل ہوئی، تشویش میں واقع ہوئے اور گزرنے سے آپ کی نماز میں خلل پیدا ہو گئی، تو یہ مصلی نماز پڑھنے والے کا فائدہ ہے. اچھا جو گزرنے والا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا گنہگار ہوتا ہے. اچھا گنہگار نہیں ہو رہا تو پھر دیر تک اسے انتظار کرنا ہوگا. اچھا تو اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی گزرنا چاہ رہا ہے، سترہ کا آپ نے اہتمام کیا، اس کے بعد گزر جائے کوئی حرج نہیں ہے، گناہ سے محفوظ ہو گیا، اس کا آپ نے بھلا کیا. اور اگر مان لیں یہ
آپ نے سترے کا اہتمام نہیں کیا اور وہ نہیں گزرا، گناہ ڈر گیا اس حدیث جو حدیث آنے والی ہے، اور یہی حدیث ابھی آنے والی ہے اس مقدمے کے بعد، تو مان لو حدیث سے ڈر گیا اور رک گیا، تو آپ نے اس سے بیکار میں ایسے کیوں، آپ نے جلدی میں ہوگا، کچھ کام ہوگا، اسکول جانا ہے، بچے کو لانا ہے، ڈیوٹی سے جڑا، اور آپ نے اس کا 3 منٹ یا 2 منٹ لیا، وہ انتظار کر رہا ہے، ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح چوتھا فائدہ کیا ہے، اس میں مصلی کا بھی فائدہ ہے اور جو وہاں سے گزرنا چاہ رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے۔ مصلی کا فائدہ یہ ہے کہ نماز اگر اس کے آگے نماز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر وہ گزرے تو وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، یا ایسے جس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے تو نقص اس کی نماز میں آ جاتا ہے، اور جو گزر رہا ہے تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، یا پھر اسے انتظار نہیں کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو پہلی حدیث ہے اس باب میں وہ ذکر کر رہا ہوں، حدیث نمبر 1 باب سترۃ المصلی کا، اور ویسے ہی پورے بلوغ المرام کی حدیثوں میں اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں اس حدیث کا نمبر تو وہ ہے 228 یہ شروع سے یہ پوری یہ اس کی ترتیب ہے، اور نمبر 1 اس باب کا۔ وعن ابی جہیم بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، متفق عليه واللفظ للبخاري، ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابو جہیم ابن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایسا کرنے کا کتنا گناہ ہے، یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے سے، تو اس کو نمازی کے آگے سے گزرنے کے مقابلے میں 40 اور وہ آئے گی اس کی وضاحت 40 سے مراد کیا، بین قوسین میں یہ واضح کیا جا رہا برس، اس لیے سال یہ مسند بزار میں ہے، لیکن حقیقت میں اس میں تو صرف 40 ہے، تو اس کے آگے سے گزرنے کے مقابل میں 40 تک وہاں کھڑا رہنا زیادہ پسند ہو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اس کی وضاحت کی جائے گی کہ کیا صحیح میں یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ نیز یہ حدیث مسند بزار میں ایک دوسری سند سے ہے جس میں 40 سال کا ذکر ہے۔ ادھر آپ لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، اور مسند بزار میں ایک دوسری سند سے ہے، دوسری سند سے، تو کیا وہ دوسری سند سے ہے تو صحابی بھی چینج ہو گئے ہیں مسند بزار میں یا نہیں؟ ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے۔ نیز یہ حدیث مسند بزار میں ایک دوسری سند سے ہے، ہاں تو صحابی چینج ہوئی یا نہیں؟ صحابی وہی ہے، طریق سند مختلف ہے۔ ذرا توجہ دے کر سنتے رہے بھائیوں، یہ سابقہ دروس سے متصل ہے، کوئی مشکل سوال نہیں ہے، اسی لیے ترقیم الگ اس کی ترتیب نہیں دی گئی ہے، یہ ایک ہی حدیث ہے، اور تخریج الحدیث میں بات واضح ہو جائے گی۔ چلیے بہرحال تو حدیث کا ترجمہ واضح ہو گیا بھائیوں۔ بخاری مسلم میں کیا ہے، ابو جہیم ابن حارث سے مروی ہے کہ اگر وہ شخص جو نمازی کے آگے سے گزرنا چاہ رہا ہے اگر جانتا کہ کیا گناہ عائد ہوگا تو 40، اور اس کی وضاحت نہیں کی گئی، اور یہی اس نے تخریج میں بتاؤں گا، اور راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا 40 سال کا یا 40 مہینہ کہا یا 40 دن کہا، اس کی بات آئے گی، المهم تو 40 تک رکا رہے لیکن آگے نہیں گزرے گا۔ مسند بزار میں 40 کا ذکر آیا دوسری سند سے، جس میں آتا ہے 40 سال تک۔ بھائی ادھر ایک سوال آ رہا ہے، یہ تخریج میں جانے سے پہلے 40 سال کا اس حدیث میں آتا ہے، امام بخاری امام مسلم نے یہ حدیث کی روایت کی لیکن یہ لفظ کا ذکر نہیں کیا، اس کا معنی مطلب کیا ہے کہ کچھ گڑبڑی ہے۔ امام
امام بخاری امام مسلم یہ حدیث کو تخریج کر رہے ہیں لیکن یہ لفظ والا سند کو نہیں بیان کیا، اس کے معنی کچھ اشکال ہے. یہ من حیث قاعدہ اجمالیہ ایسا ہے، لیکن تفصیلاً کوئی ضروری نہیں کہ وہ ضعیف ہو، لیکن ہاں ممکن ہے کہ ضعیف ہو، کچھ اشکال ضرور ہے. اچھا المهم اب ہم یہ تخریج سے پہلے یہ راوی کا تذکرہ پہلی بار ہو رہا تو ان کا مختصراً ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں. ابو جہیم ابن الحارث، یہ ابو جہیم ہے اور ایسے ہی کہا جاتا ہے ابو جہم، عبداللہ ابن الحارث ابن الصمہ، صاد کے نیچے تشدید کے ساتھ کسرہ ہے، الصمہ، الانصاری النجاری، انصاری صحابی ہیں، بنو النجار کے معروف صحابی ہیں. اور یہ ابی ابن کعب کو ہم سبھی جانتے ہیں کون ہے؟ ہاں وہ حفاظ قرآن، اقرؤنا ابی، سب سے زیادہ قرآن بہتر پڑھنے والے ابی ابن کعب جنہوں نے قرآن جمع کیا. ابی ابن کعب ان کے ماموں ہیں، تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی بہن کے یہ لڑکے ہیں. ابو جہیم سے صرف 2 حدیثیں مروی ہیں. پہلی حدیث کون سی؟ یہی حدیث. اور دوسری حدیث ایک مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا ایک آدمی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کی طرف سے آ رہے تھے، آپ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ دیوار پر آپ نے یعنی تیمم کیا، پھر اس کے بعد جواب دیا اور کہا کہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا تو اسی لیے میں نے جواب اس وقت نہیں دیا. یہ بھی بخاری نے روایت کی ہے اور مسلم نے تعلیقاً. یہ دوسری حدیث. بہرحال یہ ابو جہیم ایک الگ صحابی اور ایک دوسرے صحابی ہیں ابو الجہم، ایک دوسرے صحابی ابو الجہم ہے. ابو الجہم یہ قریشی صحابی ہے اور یہ انصاری صحابی ہے. یہ انصاری صحابی جو ابو جہیم ہے، ان کا انتقال معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا رضی اللہ عنہ. اب حدیث کی تخریج، جبکہ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے تب بھی تخریج میں بات لمبی ہو رہی. کیوں بات لمبی ہو رہی بھائیو؟ غالباً جب بخاری مسلم کی حدیثیں رہتی بہت اختصار سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو یہاں کیوں لمبی بات ہو رہی ہے؟ بالکل ایک لفظ جو بزار نے اضافہ کیا اس کی وجہ سے. اور میں نے بتا دیا تھا کہ کچھ اشکال ہے، گڑبڑ ہے، تبھی وہ امام بخاری امام مسلم نے نہیں روایت کی. اسی لیے اس کے لیے واضح کرنے کے لیے دیکھیے یہ پورا شجرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سمجھنے کے لیے. تو اس طرح آپ کے سامنے کتنا طریق دکھ رہا ہے. حدیث ایک ہے بھائیو، لیکن طریق کتنے دکھ رہے ہیں؟ 3 طریق ہیں، اور 3 میں سے 2 ایک متفق اور ایک ذرا الگ ہے. تو سب سے پہلا جو طریق ہے اس کے بارے میں سن لیں. یہ امام بخاری نے روایت کی ہے کتاب الصلاۃ میں، باب اثم المار بین یدی المصلی. باب اثم المار، باب کا موضوع ہے کہ وہ جو گزر رہا اس کا گناہ، مصلی کے آگے سے گزرنے والے کا گناہ. پیج نمبر 87 حدیث نمبر 510. امام مسلم نے بھی کتاب الصلاۃ میں روایت کی ہے باب منع المار بین یدی المصلی، جو آگے سے گزرا اس کو روکنے کے متعلق یا روکنا. پیج نمبر 208 حدیث نمبر 507. یہ دونوں حضرات کے ہی طریق ہیں بھائیوں. شروع والا دیکھیں طریق، روایت کن سے کر رہے ہیں؟ کس طریق سے؟ مالک سے. امام مالک جو صاحب الموطا ہے، اور یہ حدیث موطا امام مالک میں بھی موجود ہے. امام مالک سے روایت کر رہے ہیں امام بخاری اور امام مسلم، ڈائریکٹ نہیں کر رہے ہیں، بیچ میں واسطے ہیں. تو اس طریق سے امام مالک سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں ابو النضر سے، ابو النضر مولا عمر ابن عبید اللہ، جو روایت کرتے ہیں بسر ابن سعید سے. بسر ابن سعید کہتے ہیں، اب پوری حدیث سنیں. بسر ابن سعید کیا کہتے ہیں؟ ان زید بن خالد الجہنی، یہ بھی صحابی ہے، ارسلہ الی ابی جہین. تو بسر ابن سعید کیا کہتے ہیں؟ زید بن خالد الجہنی، زید بن خالد الجہنی کے پاس بھیجا، یا زید بن خالد الجہنی نے بھیجا ابو جہیم کے پاس. ان زید بن خالد الجہنی ارسلہ الی ابی جہیم، ابو جہیم کے پاس بھیجا بسر بن سعید کو سوال کرنے کے لیے. ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
في المار بين يدي المصلي فقال ابو جهيم فذكره. تو انہوں نے بھیجا زید بن خالد الجہنی نے کہ ابو جہیم نے مصلی کے آگے سے گزرنے کے متعلق کیا حدیث سنی ہے. تو اس پر ابو جہیم نے کہا، کیا کہا یہی حدیث، لو يعلم المار بین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو يعلم المار بین يدي المصلی ماذا علیہ من الاثم لكان ان يقف 40 خيرا له ان يمر من ان يمر بين يديه. یہی حدیث کہ اگر جانتا کیا گناہ ہے مصلی کے آگے سے گزرنے والا تو 40 تک ٹھہرا ہوتا اور اس کے آگے سے نہیں گزرتا. اچھا تو یہ طریق ہے. اچھا دوسرا طریق یہ مسلم نے روایت کی ہے، وہ طریق کیا؟ سفیان الثوری سے، جو روایت کرتے ہیں ابو النضر، باقی وہی اسناد. اس طرح یہ دونوں اسناد کو سامنے رکھیں گے تو یہ بات واضح ہوئی کہ ابو النضر سے کتنے راوی روایت کر رہے ہیں؟ 2 اس اسناد سے، امام مالک اور سفیان الثوری. تو یہ دوسرا طریق ہے. اچھا تیسرا طریق ذکر کرنے سے پہلے ادھر ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ عبارت ابن حجر نے کیا کہا؟ متفق علیہ، پھر کیا کہا؟ متفق علیہ واللفظ للبخاری، واللفظ للبخاری. اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ لفظ جو سامنے مذکور ہے یہ امام بخاری کا لفظ ہے اور امام مسلم کا کیا اس سے کچھ مختلف ہے. معنی یہی ہوا نا، لیکن حقیقت میں دونوں کے الفاظ وہی ہیں، دونوں کے الفاظ وہی ہیں. یعنی امام بخاری کا بھی یہی لفظ ہے اور امام مسلم کا بھی یہی لفظ ہے. تو اس طرح یہ کہنا واللفظ للبخاری صحیح نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ واللفظ لہما یا صرف متفق علیہ کہنا چاہیے. ایک دوسری بات یہ من الاثم، حدیث کی طرف دیکھیں پھر سے دوبارہ. من الاثم کے نیچے نشانہ میں نے لگایا، وہ نشانہ اس لیے لگایا کہ حقیقت میں یہ لفظ صحیح امام بخاری امام مسلم میں غیر موجود ہے. صحیح امام بخاری امام مسلم میں یہ لفظ غیر موجود ہے. دونوں کی طرف رجوع کرے گا. میں نے خود ڈائریکٹ بخاری کو دیکھا پڑھا، من الاثم نہیں، مسلم نہیں ہے. بلکہ یہ حدیث باقی اصحاب کتب ستہ نے بھی روایت کی ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے. ایسے اصحاب المسانید نے، مشہور جو مسند امام احمد نے، ایسے کتب المستخرجات کسی میں بھی من الاثم نہیں ہے. تب سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے اشکال پیدا ہوا اور یہ کہاں سے من الاثم؟ خاصتاً ابن حجر رحمہ اللہ ایک معتبر حافظ، ایک امام ہے، محدث ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ درس میں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد.